افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا واچ، میں ہوں میثم عباس، اور آج کا جو دا واچ ہے وہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی خاص ایپیسوڈ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، چونکہ آج ہماری جو مہمان ہیں، جو ہمارے ساتھ موجود شخصیت ہیں، وہ بہت ہی خاص ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو تمام دیکھنے والوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے، بلکہ جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے ان سب کے لیے ایک مثال ہے، ایک مثالی شخصیت ہیں۔ ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے خاص طور پر موجود ہیں کرن اشتیاق، ان کو ویلکم کہتا ہوں، مگر ساتھ ہی آپ کو ان کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ کرن اشتیاق کا تعلق رحیم یار خان سے بھی آگے ایک علاقہ ہے وہاں سے ہے، اور کرن پیدائشی طور پر ہی ہاتھوں اور ٹانگوں سے معذور ہے، مگر ذہنی طور پر معذور نہیں ہے۔ ان کا جو کامیابیوں کا جو سوچ ہے، ان کا جو سفر ہے، ان کی جو ہمت ہے، وہ تو ہرگز بھی معذور نہیں ہے، معذوری کا شکار نہیں ہے، چونکہ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں۔ پیدائشی طور پر معذور ہیں، مگر سفر جاری ہے۔ میٹرک کا امتحان فرسٹ ڈویژن سے پاس کر چکی ہیں، انٹرمیڈیٹ پاس کر چکی ہیں، اور اب بی ایس انگلش کر رہی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ وہ روزانہ کی جو معمولات زندگی ہیں وہ کیسے انجام دیتی ہیں، وہ لکھتی کیسے ہیں، سب سے اہم سوال یہ ہے، جو کہ ان کا اگر تعلیمی سلسلہ جاری ہے تو وہ اپنے منہ میں پینسل دبا کر لکھتی ہیں، اور صرف لکھتی نہیں ہے، کمپیوٹر استعمال کرتی ہیں۔ روزمرہ کے جتنے کام، جتنے ایک عام انسان کام کر سکتا ہے، موبائل فون استعمال کرتی ہیں، انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور تمام تر کام جو ہے وہ ویسے ہی کرتی ہیں جیسے ایک عام انسان کرتا ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے عزم و ہمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ دا واچ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ سب سے پہلے دا واچ آپ لوگوں کے لیے 1-on-1 انٹرویو جو ہے وہ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے۔ السلام علیکم کرن، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم کہوں گا آپ کو شو میں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ پیدائشی طور پر معذور ہیں یا یہ عارضہ بعد میں لاحق ہوا آپ کو؟ جی السلام علیکم، میرا نام کرن اشتیاق ہے، اور میں بچپن سے ہی دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیے کہ تعلیمی سلسلہ کہاں تک پہنچا آپ کا؟ پہلے کیا پڑھ رکھا ہے اور آج کل کیا کر رہی ہیں؟ جی آج کل میں نے یونیورسٹی میں بی ایس انگلش میں ایڈمیشن لیا ہے، اور اس سے پہلے میں نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لی تھی۔ روزمرہ کے جو معمولات زندگی ہیں وہ کیسے انجام دیتی ہیں؟ لکھتی کیسے ہیں؟ کمپیوٹر کیسے استعمال کرتی ہیں؟ بلکہ خاص طور پہ لکھتی کیسے ہیں، چونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے جو سننے والوں کے لیے بڑی اہمیت رکھے گا۔ جی لکھنے کا اس طرح ہے کہ میں اپنے منہ میں قلم ڈال کے تو پھر لکھتی ہوں، پین پکڑ کے منہ سے، اس طرح سے میں نے لکھنا سٹارٹ کیا، اور آج تک میں اسی طرح سے لکھتی آ رہی ہوں۔ اور دوسرے کام ہیں وہ ان کے میں اور کوئی کام نہیں کر سکتی۔ پڑھائی لکھائی کرتی ہوں، پڑھتی ہوں اور یہی کام کرتی ہوں، اس کے علاوہ میں اور گھر کا یہ کوئی اور کام جو ہے نا وہ کام میں نہیں کرتی۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کبھی آپ کو احساس ہوا اپنی معذوری کا؟ کبھی احساس ہوا کہ آپ باقی دنیا سے مختلف ہیں اور باقی دنیا جیسی نہیں ہے؟ آپ کبھی احساس کمتری ہوا یا کمزوری کا احساس ہوا کبھی آپ کو؟ جی آج کل جو میری لائف میں پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ یہ ہے کہ میں چل پھر نہیں سکتی، ہر ٹائم مطلب بیٹھی رہتی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنا خود سے کہیں بھی اکیلی آ جا نہیں سکتی، تو یہ تو میری سب سے بڑی پرابلم ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کا آئیڈیل کون ہے، اور زندگی میں آگے جا کر کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا خواب، کیا معیار آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے؟ جی جہاں تک رہی آئیڈیل کی بات، تو جو میری آئیڈیل ہیں وہ منیبہ مزاری ہیں۔ ان سے جو ہے میں بہت مطلب ان کو دیکھ کے، ان کی باتیں سن کے تو بہت انسپائر ہوتی ہوں، اور اس کے علاوہ لائف میں جو ہے پڑھ لکھ کے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں، صرف اس اپنے پاکستان کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں، میں ان کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے گھر والوں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، آپ یہ بتائیے کہ پیغام کیا ہے آپ کا سننے والوں کے نام، جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ کر، آپ کو سن کر جو ہے وہ ایک نئی ہمت اور نیا حوصلہ پکڑیں گے، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟
جی مجھے اپنی جو یہ میری ڈسیبلٹی ہے اس کا مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا، کیونکہ میری اپنی فیملی، باہر کے لوگ میرا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں نے مجھے فیل ہونے دیا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی خود کو فیل کیا ہے، یا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں ڈسیبل ہوں۔ اور پیغام جو ہے میں جتنے بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھو، میں اگر یہ سب کچھ کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں ڈسیبل لوگوں کے علاوہ۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو خدارا، جتنے بھی پاکستان میں ڈسیبل لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے فیسلٹیز دیں، ان کو فیسلٹیز دیں تاکہ ان کی آنے والی جو لائف ہے وہ آسانی سے گزر سکے۔ شکریہ کرن، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے دا واچ کو ٹائم دیا۔ کرن اشتیاق جیسی لڑکیاں، کرن اشتیاق جیسے لوگ یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہیں، اور ایسی مثال ہیں جو ہمیں خود موٹیویٹ کرتی ہیں، اور یقیناً آپ بھی موٹیویٹ ہوں گے کرن اشتیاق کو سننے کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے دی واچ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔